دیکھو اس مہینے میں ہر حوالے سے ہر کسی نے بات کی، پورے شہر میں، پورے صوبے میں، پورے ضلع میں، پورے ملک میں، مگر ایک بات اور بھی ہونی چاہیے میں اپنے اعتبار سے جس کو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، جہاں ہم نے سب کا خیال رکھا، جس بندے نے 1 مہینے تک اللہ کا قرآن ہمیں سنایا تراویح کے اندر، ہم اس کا بھی خیال رکھیں۔ ارے سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ میں سوچتا ہوں یا اللہ، دنیا والوں کی حالت تو یہ ہے کہ ایک رات اگر کوئی ناچ کر کے جاوے تو اسے 75 کروڑ دیے جاتے، نہیں دیے جاتے کیا؟ سوشل میڈیا سے آپ بھی تعلق رکھتے ہو، نچنیوں پر دنیا 75 کروڑ خرچ کرے، اور جس نے رب کا قرآن سنایا 1 مہینے تک اگر 75,000 کہہ دیے جائیں تو کہیں مر جاوے۔ یہ عزت کی ہم نے حافظ قرآن کی۔ 9 سال مجھے ہو گئے لوگوں کو دیکھتے ہوئے، 100 روپیہ بھی مسافر میں کسی کو دینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ پچھلے سال تو میں اس لیے نہیں بولا تھا کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ شاید ان کے بھائی سنا رہے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں، مگر یہ ضروری ہے دوست، یہ ضروری ہے۔ ہماری نظر میں حافظ قرآن کی کوئی عظمت نہیں، بیٹھ کر کے باتیں کرنا بہت آسان ہے کہ یار مزہ نہیں آیا، کیا مزہ نہیں آیا؟ تو الحمد شریف سنا دے آ کے، بہت آسان ہے باتیں کرنا، مگر پوچھ اس سنانے والے سے، اسے یہ بھی پتہ رکھنا پڑتا ہے کہ رکعتیں کتنی ہوئی، اسے یہ بھی پتہ رکھنا پڑتا ہے کہ اگلی رکعت میں پڑھنا کہاں سے ہے، اسے یہ بھی پتہ رہتا ہے کہ کہاں رکوع کرنا ہے، کہاں سجدہ کرنا ہے۔ ہم تو ذرا سی غلطی ہو جانے پر شور مچانا شروع کر دے گے، اور حافظ قرآن ایسے نہیں بنتے ہیں لوگ۔ جا کر کے مدرسوں کا حال دیکھو، جس وقت ہم بستروں پر نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، صبح کو 4 بجے سردی کی ٹھنڈ میں بھی حافظ قرآن جو قرآن کے حافظ بنتے ہیں انہیں بیدار کیا جاتا ہے، اور بڑی محنتیں ہوتی ہیں، نہ گھر کا کھانا میسر آتا ہے، نہ گھر کا پینا میسر آتا ہے، مہینوں تک ماں باپ سے دور رہنا پڑتا ہے، کئی قربانیاں دی جاتی ہیں، کئی بار اساتذہ کی مار کھائی جاتی ہے، تب جا کر کے بچہ حافظ قرآن بنتا ہے۔ یہ قربانیاں تو اس نے دی ہی، اور پھر حافظ قرآن بننے کے بعد وہ قرآن سنانے کے لیے آیا تو ہم نے یہ سلوک کیا۔ میں کسی اور علاقے کی کیا بات کروں، اسی شہر میں پچھلے سال کسی کے ذریعے پتہ چلا کہ کسی جگہ حافظ قرآن کو 3100 روپیہ دیا گیا۔ کتنا دیا گیا؟ ایسا لگا جیسے کوئی 31,000 دے دیا ہے۔ یہ لاکھوں روپے کی مسجدیں بنا دینا، آپ بنا دو، اگر یہاں پر قرآن سنانے والا، قرآن پڑھنے والا نہ رہے تو کس کام کی مسجد؟ ارے بولو تو صحیح، اصل چیز کیا ہے؟ نماز۔ اصل چیز کیا ہے؟ تراویح۔ اصل مسجد نہیں، نماز تو میدان میں بھی ہو جانی ہے، نماز تو کسی اور جگہ بھی ہو جانی ہے، خیر مسجدیں بنائی گئی، بنانی چاہیے، مگر جہاں ہم نے لاکھوں کروڑوں کی مسجدیں تعمیر کی، کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ 1 سال میں 1 موقع آیا کم سے کم اتنی تو ہم اس کی خدمت کریں کہ اس کے دل کو بھی اچھا لگے؟ حالانکہ کوئی مطالبات نہیں ہوتے ہیں الحمدللہ، کہیں نہیں ہوتے، مگر ہماری بھی تو کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ شادیوں پر ہم نے دیکھا 1 رات 4 لڑکے ٹھمکے لگانے آوے، 20,000 صبح کو لے کر کے جاوے، نہیں لے جاتے ہیں کیا؟ تو نچنیوں پر تو اتنا خرچ کرے اور قرآن کے حافظ کی تجھے کوئی قدر نہیں۔ قدر کر لو حافظوں کی، ورنہ یاد رکھنا یہ آج جو آسانی سے حافظ مل رہے ہیں کل نہیں ملیں گے، نہیں ملیں گے، اس لیے کہ قدر ہی نہیں کر رہے لوگ۔ پورا مہینہ گزر جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں حافظ صاحب طبیعت کیسی ہے، اس کو تو تراویح پڑھانے کے لیے پہنچنا ہے 5 منٹ، اگر چاہے وہ بخار، سردی، زکام کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، ہوار کیسے ہوا؟ آپ کو تو ٹائم پر حافظ چاہیے نا۔ تو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔